حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت نے مطلق غم سے جس کا ایک درجہ اضطراری ہے ممانعت نہیں کی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو غم خود ہو جائے اسے ہونے دو، اپنے اختیار سے نہ بڑھاؤ۔ بس ممانعت غیر اختیاری غم سے ہے، ممانعت اختیاری غم سے ہے، اس کا پتہ خود قرآن سے چلتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ امر و نہی اعمال اختیاریہ پر ہوتی ہے۔ اگر غم بالکل اختیاری شے ہوتی تو لا تخافوا ولا تحزنی نہ فرمایا جاتا۔ بس حاصل یہ ہے کہ کچھ غم تو اضطراری ہے، اس میں تو حکمت ہے جو اوپر مذکور ہوئی، اور کچھ ہم لوگ پیدا کر لیتے ہیں، اس کی ممانعت ہے کیونکہ یہ ضرر رساں ہے۔ وہ تدبیریں غم بڑھانے کی یہ ہیں کہ واقعے کو قصداً سوچتے رہو، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سے غم بڑھتا ہے، اور سوچنا اور بلا ضرورت تذکرہ کرنا جو سبب ہے غم کا وہ اختیار میں ہے۔ تو جب ان اسباب کو بند کر دو گے اور اس طرف سے توجہ اٹھا لو گے تو اتنا غم نہ ہوگا۔ یہی راز ہے اس کا کہ شریعت نے مواقع غم میں ذکر اللہ کی تعلیم دی ہے، جس سے توجہ دوسری چیز کی طرف منعطف ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز بھی ایسی جس کی شان یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ ایک بہت عظیم ہدایت ہے جو حضرت والا نے اپنے اس ملفوظ میں بیان فرمائی ہے۔ غم اور صدمے کے سلسلے کہ جب کوئی غم پیش آئے یا صدمہ ہو تو کیا کرنا چاہیے، اس کا حضرت والا نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ اور اتفاق سے یہ ملفوظ ایسے وقت آیا کہ ہماری پوری قوم ہی غم میں، فکر میں، صدمے میں، تشویش میں مبتلا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جس کو موجودہ حالات کے افسوسناک، المناک اور تشویشناک ہونے کی وجہ سے ایک فکر ذہن پر سوار نہ ہو۔ جو واقعات پیش آ رہے ہیں روزانہ نہ جانے کتنی جانیں چلی جاتی ہیں، اور خاص طور سے اہل علم کو، علماء کرام کو، اہل دین کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پورے ماحول پر غم اور صدمے کی کیفیت بھی طاری۔ ابھی جمعرات کے دن حضرت مفتی عبدالمجید صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے 2 ساتھیوں کو شہید کیا گیا، اور اس کی وجہ سے سبھی مغموم ہیں، اور پھر روز خبریں آ رہی ہیں۔ تو غم اور صدمہ بھی ہے، اور فکر اور تشویش بھی ہے۔ ہر ایک آدمی کہتا ہے کیا ہوگا، حالات کہاں جائیں گے، کہاں اس کی انتہا ہوگی، یہ سارے فکر ذہنوں کے اوپر سوار ہیں۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، حضرت والا نے یہاں پر اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والے فرماتے ہیں کہ غم اور صدمہ ایک تو غیر اختیاری ہوتا ہے۔ جب کوئی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو ہر انسان کی فطرت ہے کہ اسے غم ہوتا ہے۔ یہ غم کوئی ناجائز گناہ، حرام چیز نہیں، اس کی شریعت میں کوئی ممانعت بھی نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا کہ غم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے، اور ان پر آپ نے غم کا اظہار بھی فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کے مبارک آنکھوں میں آنسو آئے، اور آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم غمزدہ ہیں، ہم غم میں ہیں۔ تو یہ غم ہونا ایک فطری بات ہے، اس کے اوپر نہ کوئی پابندی ہے، نہ کوئی اس میں گناہ ہے، یہ تو ہونا ہے۔ لیکن ایک غم وہ ہے کہ جو منع ہے۔ وہ غم کیا ہے؟ حضرت والے فرماتے ہیں کہ وہ ایسا غم ہے کہ جو بے اختیار انسان کو صدمہ ہوا وہ تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اب بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے اس غم کو، اس کا بار بار سوچ رہا ہے، بار بار تذکرہ کر رہا ہے، بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی مرتبہ آدمی ذکر کرے گا اتنا ہی غم بڑھے گا۔ اب جو یہ غم بڑھ رہا ہے یہ اپنے اختیار سے ہو رہا ہے، یہ ہے ناجائز۔ چنانچہ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون نے یہ عام حکم جاری کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کو کسی نجومی نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری سلطنت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے کسی آدمی کے ہاتھ سے جائے گی۔ تو اس نے حکم دے دیا کیا مشکل کام ہے، بنی اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کرو، تو ہر بچے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو والدہ کو غم ہوا کہ بھئی کیسے اس بچے کو میں حوالے کر دوں، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس کو کسی صندوق میں، تابوت میں رکھ کر اور ان کو دریا کے سپرد کر دریا میں ڈال دیا۔ اب ماں ہے
اور بچے کو اس طرح سمندر میں وہ دریا کے اندر تابوت میں رکھ کے ڈال دیا. پتہ نہیں کہاں جائے گا, کون اس کو دیکھے گا, کیا ہوگا. نوزائیدہ بچہ ہے, اس کو دودھ کی حاجت ہے, اس کو بے شمار حاجتیں ہیں, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی گئی تھی بات تو ڈال دیا. ڈالنے کے بعد ماں کا دل ہے تو ماں کے دل میں خوف بھی ہے, غم بھی ہے. ابھی نیا پیدا ہوا بچہ ہے, وہ میرے گود سے جدا ہو گیا اور اس کا غم ہے, اور دوسری طرف خوف ہے کہ نہ جانے یہ تابوت کہاں جائے, بچے کا کیا حشر بنے, کون اس کو کھلائے گا, کون اس کو پلائے گا, کون اس کو پالے گا. یہ فکر لاحق ہے. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہا کہ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین, کہ نہ ڈرو, لا تخافی ڈرو نہیں, ولا تحزنی اور غم نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے ہی پاس واپس لائیں گے اس بچے کو. وجاعلوہ من المرسلین, اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر اس کو بنائیں گے, یہ وعدہ کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ فرمایا کہ نہ ڈرو نہ غم کرو. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ اگر غم غیر اختیاری چیز ہے کہ آدمی کو غیر اختیاری طور پر غم ہو رہا ہے تو اس کی ممانعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اختیاری بھی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے. تو یہ جو فرمایا کہ ڈرو بھی نہیں غم بھی نہ کرو, تو غم نہ کرنا اگر غم غیر اختیاری ہو تو غیر اختیاری کی تو منع کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ غیر اختیاری غم ہے اس کو منع کر دے, وہ غیر اختیاری تو ہوگا. لیکن یہ جو فرمایا کہ نہ ڈرو تو معنی اس کے یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس غم کو یاد کر کے اس کا تذکرہ کر کے بار بار اس کا ذکر کر کے اس کو بڑھاؤ نہیں. جی اپنے اختیار کا کام, کیونکہ ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں لوٹائیں گے اور تمہارے ان کو رسولوں میں سے بنائیں. اللہ تعالیٰ نے پھر آنکھوں سے دکھا بھی دیا کس طرح لوٹایا کہ بچہ جو ہے بہتا کس کے پاس پہنچا, وہی جو قتل کرنے کا جس نے حکم جاری کیا تھا, فرعون کے پاس پہنچا. فرعون کی بیوی نے کہا بھائی یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے, بڑا خوبصورت ہے اور بڑا لاڈلا معلوم ہوتا ہے, تو یہ ایک بچہ کیا نقصان پہنچائے گا, اس کو پال لو. فرعون جو تھا وہ شروع میں تردد میں رہا, لیکن آخرکار اللہ نے صورت ہی ایسی بنائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کو دیکھ کر اس کو پیار آ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو پالیں. پلے وہاں پر بڑے دودھ پلانے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ وہ کسی اور عورت کا دودھ لیتا ہی نہیں تھا بچہ. تو اس طرح وہ جو بہن تھی, قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی, انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ بھئی اگر تم چاہو تو ہم ایسی ایک عورت لا کے دے دیں گے تمہیں جس کا یہ دودھ پیے. اس طرح ماں کے پاس پہنچ گئے اور ماں کے پاس پہنچ کر رادوہ الیہ, اور پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ نے پرورش کی, پیغمبر بنایا. مسلمان اکثر اس کا واقعہ جانتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ بالکل یہی واقعہ پیش آیا تھا ایک اور موسیٰ کے ساتھ. بنی اسرائیل کا ایک اور بچہ پیدا ہوا تھا, اس کا نام بھی موسیٰ رکھا گیا تھا, اور اس کی ماں نے اس کو دریا میں ڈالنے کے بجائے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کے رکھ دیا تھا. پہاڑ کے غار میں لے جا کے رکھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کروائی اس طرح کہ جبریل علیہ السلام اس کے لیے وہ لے کر آتے تھے اور اس کی غذا اس کو پہنچاتے تھے, یہاں تک کہ بڑا ہو گیا. وہ بچہ بڑا ہو گیا تو وہی سامری جادوگر بنا. وہ سامری جادوگر جس نے شرک پھیلایا وہ جادوگر بن گیا. تو اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل, کہ وہ موسیٰ جس کی پرورش جبریل نے کی تھی وہ تو کافر ہوا, جادوگر بنا, اور جس موسیٰ کی پرورش فرعون نے کی تھی وہ پیغمبر بنا. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو, اس کی شان دیکھو, اس کی مشیتیں دیکھو. غرض حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے جو کہا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ ڈرو نہیں غم نہ کرو, حالانکہ ڈر کے اسباب بھی سامنے تھے, بچے کو دریا میں ڈال دیا گیا تھا, اور غم کے اسباب بھی سامنے تھے کہ بچہ ماں کی گود سے جدا ہو گیا. تو پھر بھی منع کیا جا رہا ہے. کیا مانا کہ غیر اختیاری جو خوف ہے وہ تو ہوگا, غیر اختیاری غم ہے وہ ہوگا, لیکن اس کو یاد کر کے, اس کو تازہ کر کے, اس کے تذکرے کر کے تم اس کو بڑھاؤ نہیں, اور ہم سے رجوع کرو, ہم لوٹائیں گے اس کو تمہارے پاس, ہم سے رجوع کرو, ہم اس کو بنائیں گے پیغمبر.
انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. تو حضرت والا اس میں فرما رہے ہیں جو ہم لوگوں کے سبق لینے کی بات ہے وہ یہ کہ غم تو پیش آنے ہیں، آئیں گے. ہو نہیں سکتا کہ زندگی بغیر غم کے گزر جائے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ جب تک انسان کی زندگی ہے غم تو آئیں گے. اور کیوں نہیں آئیں گے؟ خود غم اور خوشی دینے والے نے یہ کہہ دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ، اتنی تاکید کے ساتھ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرور آزمائیں گے. کہاں سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تمہیں تھوڑے سے خوف سے آزمائیں گے کہ تمہارے اوپر خوف طاری کر دیں گے. وَالْجُوعِ، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، معاشی مشکلات پیش آ جائیں گی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی. والانفس، کبھی تمہارے جانوں میں یعنی تمہارے جان پہچان کے لوگوں میں کمی ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا. والثمرات، تمہاری پیداوار میں کمی ہو جائے گی، جو پیداوار تمہیں جس کے ذریعے ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں اس میں کمی آ جائے گی. یہ آزمائشیں آئیں گی تمہارے. آج اتفاق سے دیکھو اپنے موجودہ حالات کو تو ساری چیزیں جمع ہیں. خوف ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کو خوف پر خوف ہے، انجانا خوف کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے، کسی کی جان مال آبرو محفوظ. خوف ہے. جوع، بھوک کا اشارہ ہے معاشی بدحالی کی طرف. معاشی بدحالی دیکھ لو کیا ہو رہی ہے، تجارت ٹھپ ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے. جوع. اور مال میں کمی، کبھی مال لٹ گیا، ڈاکہ پڑ گیا، کبھی مال میں اس طرح کمی واقع ہو گئی کہ پیداوار ہی نہیں ہو رہی، تجارت نہیں چل رہی. انفس، روز جانے جا رہی ہے. اور کس طرح جا رہی ہے؟ وہی جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کے حالات دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر فرمایا تھا کہ یکثر فیکم الحرج، تمہارے اندر آخری زمانے میں قتل بہت زیادہ، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قتل بہت ہو جائے گا. اور پھر یہ فرمایا ایسا قتل، اس طرح کا قتل کہ لا یدرا من قتلہ وفیما قتل، پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے قتل کیا اور کیوں کیا. دیکھ لو آج کے حالات کہ بھائی آخر مفتی عبد المجید دین پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کا کیا بگاڑ رہے تھے؟ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کس کا کیا بگاڑ رہے تھے؟ کوئی دشمنی تھی، کوئی سیاست تھی، کوئی تنظیم تھی، کوئی فرقہ واریت تھی؟ کچھ بھی نہیں. کیوں قتل ہوئے؟ کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا؟ پتہ ہی نہیں. بالکل یہ الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ انفس میں کمی واقع ہو رہی ہے. والاموال والانفس والثمرات، پیداوار دیکھو گھٹ گئی ہے. معلوم ہوا کہ صاحب گندم نہیں آ رہا، آٹے کی کمی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، سب چیزیں جمع ہیں. تو قرآن فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو آزمائیں گے تمہیں ان سب سے. لیکن ساتھ ہی ایک بات فرما دی ہے، اسی میں ایک چھوٹا سا لفظ کہہ دیا ہے، بشیء، تھوڑا سا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ خوف دائمی ہو، یہ بھوک دائمی ہو، یہ جانوں کا ضیاء دائمی ہو اور اموال کا ضیاء دائمی ہو. تھوڑا سا. یہ اور بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو یہ تھوڑا بھی بہت لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تھوڑی سی آزمائش ہے. تو اس تھوڑی سی آزمائش کی جب کہہ رہے ہیں کہ آزمائیں گے تو جو غم ہے، صدمہ ہے اپنی جگہ غیر اختیاری، اس میں کوئی نہیں. لیکن آگے جو بات فرمائی وہ ہے بشر الصابرین، خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالو، تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ کہتے ہیں. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب مصیبت پڑے یا کوئی غم آئے، تکلیف آئے، تو کیا فرمایا؟ کہہ دیں، زبان سے کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون. چاہے دل رو رہا ہو، دل سینے میں شعلے اٹھ رہے ہوں، صدمہ ہو، تشویش ہو، لیکن ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ نہ ہو، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تو کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور وہی سیدھے راستے پر ہیں. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ غم کے موقع پر یہ سمجھ لو کہ دیکھو جو کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں ایک ہی ذات کی مشیت سے ہو رہا ہے.
پتا بھی اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا. تمہیں وہ تکلیف پہنچی ہے، بے شک صدمہ پہنچا ہے، بے شک، لیکن پتا بھی ان کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا. جو کچھ ہو رہا ہے ان کی مشیت سے ہو رہا ہے. تو بے شک صدمہ کر لو، غم کر لو جو غیر اختیاری ہے، لیکن اس موقع پر کیا کرو کہ اس کو بار بار ذکر کر کے اس غم میں اضافہ نہ کرو. اب ہوتا کیا ایسے موقع پر آج کل جو ہو رہا ہے کہ مجلسیں جمی ہوئی ہیں، اس میں تذکرہ ہو رہا ہے، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کیسے غم افسوسناک بات ہوئی وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر کبھی حکومت کے اوپر لان تان ہو گیا، کبھی کسی تنظیم کے اوپر لان تان ہو گیا، کبھی کسی پر ہو گیا. بس نتیجہ یہ کہ جتنے جملے بول رہے ہو ہر جملے سے غم میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ اختیاری کام ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. اس کے بجائے یہی وقت جو ان تبصروں میں گزر رہا ہے، ان تذکروں میں گزر رہا ہے، وہی وقت اگر اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، یا اللہ یہ صدمہ پیش آیا ہے، یہ تکلیف پیش آئی ہے، لیکن اے اللہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، آپ کی آزمائشوں کا تحمل ہم میں نہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم سے یہ آزمائشیں ہٹا لیجئے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں. تو کیا ہوگا کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن نے شیئن کے لفظ سے اشارہ کر دیا کہ یہ کیفیت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ جائے گی، انشاءاللہ ضرور جائے گی. اور کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ ظلمتوں کا جو بول بالا ہے کوئی سورج نکلنے والا ہے، کہ جب ظلمتیں پھیلتی ہیں، تاریکیاں پھیلتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ سورج نکال دیتے ہیں. رات بعض اوقات لمبی ہو جاتی ہے لیکن سورج نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، رات آتی ہے تو دن بھی آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کسی کو نہ مصیبت کی حالت میں رکھتے ہیں اور نہ ہمیشہ خوشحالی کی حالت میں رکھتے ہیں. بالسراء والضراء، کیسے کہ ہم نے لوگوں کو کبھی خوشحالی سے آزمایا، کبھی بدحالی سے آزمایا. تو نہ خوشحالی ہمیشہ رہنے والی ہے نہ بدحالی ہمیشہ رہنے والی ہے. اس واسطے اصل بات یہ ہے کہ اس موقع پر کہ اگر خوشحالی کے موقع پر شکر کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ سیدھے راستے پر ہو. اگر بدحالی کے موقع پر رجوع اللہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہو، تو سمجھو کہ صحیح راستے پر ہو، اور انشاءاللہ وہ دور ہوگی، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے. اور اس میں بزرگوں نے ایک اور بات فرمائی ہے، اور وہ بھی قرآن و سنت ہی کی روشنی میں فرمائی، کہ مصیبت کے مواقع پر، تکلیف کے مواقع پر اگر آدمی اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ تقدیر کے شکوے پر اتر آئے کہ بھئی ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے یہ معاملہ، اللہ بچائے، اس طرح کا شکوہ اس زبان پر آنے لگے، یا اس تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے. پہلے عبادت کرتا تھا، عبادت چھوڑ دی، پہلے جو معمولات تھے ان کو ترک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں کمی آ گئی، تو اللہ بچائے یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ مصیبت ایک قہر ہے اللہ تعالیٰ، یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن اگر اس مصیبت کے موقع پر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے اور یہ کرے کہ اس کی وجہ سے اس کے عبادت میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اس کے معمولات نہیں چھوٹ رہے، اس کی بنا پر اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں کمی نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کمی نہیں آ رہی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مصیبت رفع درجات کے لیے آئی ہے، گناہوں کی مغفرت کے لیے آئی ہے. وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازنا چاہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا اس مصیبتوں کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات اس کے اوپر تکلیفیں آ جاتی ہیں. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پر آئی، اس کے بعد جو جتنا انبیاء کرام سے قریب ہو اتنا ہی اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اور آتی رہی ہیں. لہذا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف انابت بڑھ رہی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ ہو رہا ہے، چاہے دل نہ لگ رہا ہو، کیونکہ ایسے حالات میں بسا اوقات آدمی عبادت کے لیے جاتا بھی ہے تو دل دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں دماغ کہیں، اور دل میں وساوس ہیں، خطرات ہیں، خیالات ہیں، تشویش ہے، غم ہے، صدمہ ہے، غیر اختیاری طور پر آنے دو، لیکن اپنے کام نہ چھوڑو، جو کام تمہارے ذمہ ہے وہ نہ چھوڑو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں اضافہ کرو. اس رجوع کا ایک حصہ یہ ہے کہ استغفار
کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کا اہتمام کرو، اپنے گناہوں کو چھوڑو، جن گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو چھوڑو۔ سمجھو کہ یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایسے قسم کے حالات پر تبصرے کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی دنیا کے اندر یہ بدعملی پھیل گئی ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اوریانی ہو رہی ہے، فحاشی ہو رہی ہے، خدا بیزاری ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے، لیکن اپنے اوپر نظر ڈالنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، اور ان خرابیوں کہیں یہ اس کی خرابیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے، میرے اعمال کی شامت تو نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تھا، لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے کہ قحط پڑ گیا، دعا کریں، تو کہا بھائی قحط تو ایسا لگتا ہے کہ میری بدعملیوں کی وجہ سے ہے، میں یہ چھوڑ دیتا ہوں گاؤں، میں یہ بستی چھوڑ دیتا ہوں، تو شاید اللہ تعالیٰ اس قہر کو ہٹا لے، غضب کو ہٹا لے۔ اپنے اوپر دوسرے کا خیال نہیں آ رہا، اپنا آ رہا کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جب اصلاح معاشرہ کی بات ہوتی ہے یا معاشرے میں پھیلے ہوئے فساد کی بات ہوتی ہے تو دوسروں کی طرف تو نگاہ جاتی ہے لیکن اپنی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ میں کتنا اپنے زندگی صبح روز کی زندگی میں کتنا جھوٹ بول رہا ہوں، کتنی غیبتیں کر رہا ہوں، کتنی بد نظریاں کر رہا ہوں، کتنے میرے منہ سے لوگوں کی دل آزاری کی باتیں نکل رہی ہیں، کتنا میں عبادتوں کے اندر کوتاہی کر رہا ہوں، اس کا خیال نہیں آتا، دوسروں کی طرف خیال جاتا ہے۔ یہ آتا ہے بازار کے اندر یہ ہو رہا ہے اور ریڈیو میں یہ ہو رہا ہے اور ٹی وی میں یہ ہو رہا ہے، ان بدعملیوں کی طرف دھیان جاتا ہے، اپنی طرف نہیں جاتا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آدمی اپنی طرف منسوب کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میری بدعملی سے ہو رہا ہے۔ جس دن یہ ہوگا اسی کے نتیجے میں رجوع اللہ بڑھے گا، اور رجوع اللہ بڑھے گا تو رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ان مواقع پر حضرت والا فرماتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر رجوع اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام اور کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، توبہ کی کثرت کرو۔ جو شخص جہاں ہے جس حال میں ہے یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے، ہر شخص اپنی جگہ پر توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہو۔ یعنی کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے پاس کوئی ظاہری اسباب بھی ہے تدبیر کے، ان کا فرض ہے کہ اس تدبیر کو اختیار کریں، جیسے حکومت ہے یا کوئی ایسے با اختیار لوگ ہیں، وہ ان کے ذمے وہ فرض ہے، وہ صرف دعاؤں پر اکتفا کریں تو وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ لیکن ہم جیسے لوگ جن کے پاس نہ اختیار، نہ اقتدار، نہ حالات کو بدلنے کی طاقت، لیکن یہ طاقت تو ہمارے پاس ہے الحمدللہ کہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے اللہ تبارک و تعالی، یہ طاقت تو ہے کہ وہ گڑ گڑاتے رہیں اس کے حضور، یہ طاقت تو ہے کہ اس سے فریاد کرتے رہیں، یہ طاقت تو ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، یہ طاقت تو ہے کہ توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ ایسے مواقع کے اوپر جب رجوع اللہ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، عذاب تیار، اللہ تعالیٰ کا عذاب تیار تھا، آیا ہی چاہتا تھا، لیکن قوم کو توفیق ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی، انابت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رجوع اور انابت کی وجہ سے، اس توبہ اور استغفار کی وجہ سے وہ آتا ہوا عذاب چلا دیا۔ فلولا كانت قرية نفعها ایمانها الا قوم یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ ہوا۔ تو یہ واقعہ ویسے ہی نہیں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں محض قصہ گوئی کے لیے، الیاذ باللہ، یہ اس لیے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے مواقع پر رجوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ جتنا زیادہ رجوع کرو گے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے خیال دن میں آنے لگتا ہے، اللہ بچائے شیطان تو بہکاتا ہی رہتا ہے، یہ شیطان آتا ہے کہ بھئی دعائیں بھی ہو رہی ہیں اور ہر نماز میں لوگ دعا کرتے ہیں، ہر اجتماع کے اندر دعا کرتے ہیں، لیکن دعاؤں کے باوجود نہیں ہو رہا، جتنی دعائیں کرتے جا رہے ہیں اتنی قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے، الیاذ باللہ، یہ بھی دن میں خیال آنے لگتا ہے۔ تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی، بعض اوقات کچھ وقت لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے تحت کچھ وقت لگ جاتا ہے، لیکن اس وقت کے لگنے سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ حالات ختم فرمائیں گے اور ضرور فرمائیں، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ ہماری راہ سیدھی ہو اور ہم جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف متوجہ ہوں، توبہ، استغفار، انابت اللہ، اور یہ فضول کے تذکرے چھوڑیں۔ اس میں ایک اور مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے، تذکرے تو ہوتے ہی ہیں،
افواہیں بھی پھیلنی شروع ہو جاتی. بے تحقیق کوئی بات سنی، وہ تحقیق کے بغیر اس کو آگے بڑھا دیا، حالانکہ یہ سخت گناہ ہے. حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو بھی سنے وہ آگے چلتا کر دے، آگے بیان کرنا شروع کر دے تحقیق کے بغیر. بے تحقیق باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور ان کو پھیلانا، یہ افواہ پھیلانا ہے جو ایسے مواقع پر گناہ بھی ہے اور ایسے مواقع پر ان کا انتہائی غلط اور خراب نتیجہ بھی نکلتا ہے. فضول مایوسیاں پھیلتی ہیں، خوف بڑھتا ہے، دشمنوں کے منصوبوں کو تائید ہوتی ہے. کیا فائدہ اس سے؟ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی تدبیر ہے کسی شر کو روکنے کی وہ کر لو، لیکن افواہیں پھیلانے سے کیا حاصل؟ اس لیے یہ تذکروں کی اور تبصروں کی مجلسوں کے بجائے ان کو اللہ کے ذکر کی مجلس بنا لو، اللہ تعالیٰ کی انابت کی مجلس بنا لو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے مجلس بنا لو. مجھے یاد ہے سن 1971 میں جب مشرقی پاکستان ہاتھ سے نکلا، 90,000 فوجیوں نے، پاکستان کی 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے اور ڈھاکہ ہاتھ سے نکلا، مشرقی پاکستان الگ ہوا، بنگلہ دیش کی صورت میں بن گیا. اتنی زبردست شکست تاریخ میں شاید نہ ہوئی ہو کبھی جو مسلمانوں کو اس موقع پر پیش آئی. تو سب کے دل اداس تھے، صدمے سے رو رہے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسی صدمے کا بار بار تذکرہ، اس کے واقعے کا، جس مجلس میں جاؤ وہی ذکر ہے، جس مجلس میں جاؤ وہی تذکرہ ہے. تو اس موقع پر میرے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اسی طرح کی ایک مجلس تھی، لوگ تذکرے کر رہے تھے، بھائی ایسا ہوا اور ایسا ہوا ایسا ہوا. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم اتنی دیر سے یہ تذکرے کر رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ اس تذکرہ کرنے سے کچھ جو شکست تھی وہ فتح میں تبدیل ہو گئی، یا جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی ہو گئی، یا آئندہ جو اندیشے ہیں ان کا سدجواب ہو گیا؟ ظاہر کے جواب نفی میں تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو حضرت نے فرمایا تو آخر یہ سب گفتگو کرنے سے سوائے اس کے کہ زخموں کو اور کریدا جائے، سوائے اس کے کہ آگ پر اور تیل ڈالا جائے، کیا فائدہ ہوا؟ اگر یہی وقت تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے صرف کر لیتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے کہ اللہ یہ حادثہ پیش آ گیا، آپ کی مشیت ہے، لیکن ہمیں صحیح راستے کی ہدایت دے دیجیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے، تو کم از کم تمہارے اس مجلس کے اندر اللہ کے ذکر کی وجہ سے تمہارے نامہ اعمال میں نہ جانے کتنے نیکیوں کا اضافہ ہوتا، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے حالات میں بھی بہتری پیدا فرما دیتے. تو یہ جو فضول تبصرے اور تذکرے ہیں، ان کے بجائے رجوع اللہ کا اہتمام کرو. تو میرے بھائیوں، عرض یہ ہے حضرت والا کا جو یہ ملفوظ ابھی میں نے پڑھا، اس میں یہ کہ غم بے شک ہے غیر اختیاری، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کو بار بار تازہ کرتے رہنا، اس کے بجائے رجوع اللہ کا اہتمام کریں. ہر جگہ توبہ، استغفار، اور ہم نے تھوڑا سا یہاں پر آیت کریمہ کے ختم کا سلسلہ شروع کیا ہے اسی وجہ سے. الحمدللہ وہ عصر کے بعد ہوتا ہے روزہ. تو جہاں جہاں لوگ ہیں، یہ آیت کریمہ میں بھی عجیب چیز ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تھا، مچھلی کے پیٹ میں تھے. اب بتاؤ کہ ایک انسان کو مچھلی نگل گئی ہے، کیا عالم گزر رہا ہوگا، اس کو کیا عالم گزر رہا ہوگا، اور کیسی گھٹن میں وہ ہوگا. تو قرآن کہتا ہے کہ فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے ان اندھیریوں میں پکارا ہمیں، ان اندھیریوں میں، مچھلی کے پیٹ کی اندھیریوں میں ہمیں پکارا. کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں. انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، میں ظالم تھا. کون کہہ رہا ہے؟ نبی، پیغمبر جو معصوم ہوتا ہے، غلطیوں سے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے انی کنت من الظالمین. تو جب یہ پکارا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات عطا فرما دی جس گھٹن میں وہ تھے. مچھلی کے پیٹ کی گھٹن کا تصور کرو ذرا، اس گھٹن سے ہم نے اس کو نجات عطا فرما دی. یہ تو واقعہ بیان کیا. آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، یا دیں گے، دونوں معنی ہو سکتے.
تو میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو فرمایا کہ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے، تو کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور وہاں سے اس کو نجات ملے گی؟ ظاہر ہے یہ مطلب تو نہیں. مطلب یہ کہ جب ظلمات میں گھرے، جب صدمے اس کو پیش آئے، جب گھٹن کا شکار ہو، وہ چاہے ظاہری